بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے حیران کن اثرات۔ اسلامک بہن بھائیوں، آج آپ سے 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا خاص عمل اور اس کے اثرات و برکات شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اسلامک بہن بھائیوں، یقین مانیے یہ وہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دیتا ہے، بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹتا ہے اور تقدیر کے بند دروازوں پر رحمت کی دستک بن جاتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل دور سے گزر رہے اپنی زندگی میں، آپ کو ذہنی دباؤ نے تھکا دیا ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یا آپ کے دل میں کوئی جائز حاجت ایسی ہے جس کے لیے آپ اللہ کے حضور بار بار ہاتھ اٹھاتے تھک چکے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ اس عمل کو پورے یقین کامل، بھروسے اور تجربے کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ اس طاقتور عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کی زندگی کی الجھنیں آہستہ آہستہ سلجھنا شروع ہوں گی، بلکہ آپ کے دل پر چھایا ہوا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ وہ سکون جو دواؤں، مشوروں اور کوششوں سے بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ذکر اور اس عمل کے ذریعے دل میں اترنے لگتا ہے، اور وہ حاجتیں جن کے پورا ہونے کی امید کم پڑ چکی ہوتی ہے، رب کریم اپنے خاص فضل و کرم سے اسے آسان فرما دیتا ہے۔ اسلامک بہن بھائیوں، یہ کوئی عام بات نہیں، بے شک درود شریف کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ عظیم عبادت ہے جس سے خود رب کائنات فرماتا ہے اور رب کے فرشتے دن رات اس میں مشغول ہوں۔ تو سوچئے ذرا کہ اس عمل کی عظمت کا اندازہ الفاظ میں کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے پاکیزہ فرشتے بھی مسلسل درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور پھر ہمیں گناہوں میں گھری ہوئی اس امت کو محبت بھرے انداز میں حکم دیا جاتا ہے اس کا کہ تم بھی اس نورانی عمل میں شامل ہو جاؤ۔ اور اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں بڑے ہی شاندار اور بامعنی الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ یہ صرف حکم نہیں، خاص یہ دعوت ہے، یہ رب کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ بے شک ہمارے رب کی رحمت پر قربان جائیے، وہ رب جو بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں پر کرم کرنے کا۔ دیکھیے نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں اور بدلے میں ہمارا رب ہم پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اجر کتنا بڑا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی درود شریف صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا سبب ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لانے والا عمل ہے۔ درود شریف وہ نور ہے جو انسان کی زندگی میں سکون بھی لاتا ہے، برکت بھی، اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی ہموار کرتا ہے۔ اسلامک بہن بھائیوں، درود و سلام کی اصل روح اور بنیاد کو اگر دل سے سمجھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم چاہیں بھی تو اپنے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پوری طرح ادا نہیں کر سکتے، چاہے ساری زندگی کوشش ہی کیوں نہ کرتے رہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو ان کی محبت سے لبریز کریں اور اپنی زبان کو ان کے ذکر یعنی درود و سلام سے ہمیشہ تر رکھیں۔ یقین مانیے ہم جتنا زیادہ ان کے حق میں دعائیں رحمت، برکت اور مغفرت کرتے ہیں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص عنایتوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اور درود شریف تو بے شک وہ عظیم عمل ہے کہ اس کا فائدہ صرف آخرت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے پر 10 گنا رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے درجات بلند فرماتا ہے اور اس کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی ہم زبان سے ایک دفعہ درود پڑھتے اور بدلے میں رب کریم ہمیں اپنی رحمت، برکت اور خصوصی فضل سے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے کتنا بڑا اور کتنا آسان اجر ہے، ایسا نفع ہے جس میں کوئی نقصان نہیں، کوئی تھکن نہیں اور کوئی شرط بھی نہیں۔ اسی لیے اہل درود ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جتنا ہو سکے درود شریف کی کثرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ یہی عمل گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، یہی دلوں کو سکون دیتا ہے اور یہی نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ بے شک حدیث مبارکہ کی روشنی میں درود شریف کی عظمت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، خیر اور برکت آئے گی۔
کیونکہ یہ ایک ایسا نورانی عمل ہے جو دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت کو بھی کامیاب بنا دیتے ہیں۔ آئیے اصل عمل کی طرف، جسے سمجھنا بھی ضروری اور دل سے اپنانا بھی۔ یہ عمل کوئی نیا یا وقتی تجربہ نہیں، بلکہ بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا اور روحانی طور پر نہایت طاقتور عمل ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس عمل کی ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ شرط ہے کامل یقین۔ مطلب کہ آدھا یقین، شکوک یا دل میں یہ سوچ کے پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں، تو اس راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یاد رہے کہ روحانی اعمال بدگمانی کے ساتھ نہیں، اعتماد اور یقین کے ساتھ پھل دیتے ہیں۔ اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک ہی دن میں 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ اس عمل کو باقاعدگی سے شروع کریں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات آپ کو حیران کر دیں گے، کیونکہ درود ایسا نور ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی پوری زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ اور بے شک آپ پورے دن میں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اگر آپ 313 مرتبہ کی تعداد آپ نے ایک دن میں کمپلیٹ کرنی ہے، تو آپ صبح، دوپہر، شام ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ آپ پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، آپ صبح کے وقت پڑھ سکتے ہیں یا شام کے وقت، لیکن آپ نے ایک ہی دن میں 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر وہ آپ پر ہے کہ آپ کو جس طرح ایزی لگے، آپ جس طرح سے پڑھ سکے آسانی سے، آپ اسی وقت آپ اتنا پڑھ لیں جتنا آپ ایک وقت میں آسانی سے پڑھ لیں، پھر اگلے ٹائم کے لیے جو باقی ہے وہ کمپلیٹ کر لیں۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ اکثر سننے میں آتی ہے کہ ہم نے درود پڑھا مگر مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اللہ کے بندو، ذرا دل کو سمجھاؤ، اپنے ذہن پہ توجہ دو۔ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنے مقرر کردہ وقت پر عطا فرمانا ہوتا ہے۔ اور وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ وہی وقت ہوتا ہے جو ہمارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس کی سمجھ فوراً آئے یا نہ آئے۔ اس لیے اس عمل کے ساتھ اپنی نیت کو بھی سنوارنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب درود پڑھنے آپ بیٹھیں تو دل میں یہ نیت ضرور کریں کہ یا اللہ، میں یہ درود صرف تیری رضا کے لیے اور تیرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ تیرا حکم بھی ہے، اس لیے اپنی رحمت سے میری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو یہ نیت میں آپ نے اخلاص پیدا کر لینا ہے، باقی پھر سارا معاملہ اللہ خود سنبھال لیتا ہے۔ یقین مانیے، وہ ایسے راستوں سے مسائل حل فرماتا ہے کہ جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی دل کو سکون دے کر، کبھی حالات بدل کر، اور کبھی آزمائش کو ہی رحمت میں بدل کر۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامک بہن بھائیو، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات سنورے، زندگی میں امن اور اطمینان آئے، دل کا بوجھ ہلکا ہو اور آپ کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے، تو آج ہی درود شریف کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ ضرور بنا لیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا نہ صرف پریشانیوں کا مؤثر علاج ہے، بلکہ تمام تر حاجتوں کے پورا ہونے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک نہایت ہی دل کو لگنے والی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو بھی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے، اس کی مشکل آسان ہو جائے، دل پر چھائے ہوا بوجھ ہلکا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجے، کیونکہ درود شریف وہ عمل ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان فاصلے مٹا دیتا ہے، پریشانیوں کو ہٹا دیتا ہے اور حاجتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور بے شک درود شریف کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے لیے نہ کسی خاص وقت کی پابندی ہے، نہ کسی مخصوص جگہ کی شرط ہے، اور نہ ہی کسی سے اجازت لینے کے لیے ضرورت۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کے لیے مشکل طریقے یا سخت اصول ہوں، بلکہ آپ جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، دل حاضر ہو، نیت میں خلوص ہو، تو درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بھلے آپ چلتے پھرتے، کام کے دوران، تنہائی میں یا ہجوم میں، ہر جگہ یہ نورانی ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کو اتنا آسان بنا دیا تاکہ ہر بندہ اس خیر میں شریک ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، آپ اپنی نیت صاف رکھیں، دل میں یقین پیدا کریں، زبان کو درود شریف سے تر رکھیں، شوق، محبت، ادب اور پورے اخلاص اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ غیب سے راستے بناتا ہے، بند دروازے کھولتا ہے، اور وہ حاجتیں بھی پوری فرما دیتا ہے جن کا ہمیں خود بھی یقین نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر آن درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس دعا پر دل سے آمین ضرور کہیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔